یہی وہ بدقسمتی سی جس کی وجہ سے عالم اسلام کو زوال شروع ہوا۔ وہ علم نکلتا چلا گیا، شناخت تلاش علم رخصت ہوئی، اور آپ پھر اسی بے بسی کے عالم میں مردہ قلوب کے ساتھ دنیا کو دیکھنے میں بہت زیادہ ان سے مرعوب ہوتے۔ یہ خدا سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے، سب سے پہلا، کہ جس نے اللہ کو آقا و مولا نہیں مانا، وہ اس احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کو غیر اپنے آپ سے بہتر لگتا ہے۔ جس نے اللہ کی سپریمیسی کو مانا، جس نے خدا کی برتری کا اقرار کیا، اس کے نزدیک دنیا میں کوئی اور ہستی، کوئی ملک، کوئی شخص معزز تر نہیں ہو سکتا۔ مگر جب آپ خدا سے ہٹتے ہو تو سراسر آپ کا ذہنی افلاس قائم ہو جاتا ہے، ترجیح اول کے مقام خالی ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ غیر کا تصرف ہو جاتا ہے۔ آپ ان سے اس لیے مغلوب ہوئے۔ خادم حضرات، ہم بھی کھلی آنکھوں سے جاتے ہیں۔ اگر میں یورپ میں صفائی دیکھوں گا، اگر میں ان کے مقامات کو مرتب دیکھوں گا، کیا ان کا کمال ہے؟ ان کا کمال ہے یا آپ کی نااہلیت کی بات ہے؟ کیا آج انہوں نے صفائی سیکھی ہے آپ سے؟ کیا ان کی صفائیوں کے معیار آپ کو آج اچھے لگ رہے ہیں؟ کیا آپ کو 1500 برس پہلے پروردگار عالم کے رسول نے نہیں بتایا کہ صفائی نصف ایمان ہے؟ اگر آپ اس کی تھوڑی سی بات مان لیتے، اس عالم وقت کی تھوڑی سی بات، اس پیغمبر قدس کی تھوڑی سی بات مان لیتے، تو کیا آج آپ دوسری قوموں کے صفائی کے معیار پسند کرتے؟ اگر ان کی ذرا سی بات مان لیتے، محمد رسول اللہ دنیا میں صرف ایک استاد، صرف جنہوں نے 2 صفات تعلیم دی ہیں۔ ایک تو اس سے بڑا کوئی استاد نہیں جو میسج کے سب سے قریب ترین ہے۔ سب سے بڑی استاد کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے میسج کے قریب ترین رہے، اور سوائے محمد رسول اللہ کے دنیا میں کوئی استاد ایسا نہیں گزرا جو اپنے میسج سے بالکل ہم آہنگ ہیں۔ اور جب ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ جو کچھ قرآن ہے وہی اللہ کے رسول کا کردار ہے، یعنی وہ استاد ایسا۔ اور دوسری بات سب سے بڑی کہ سب سے بڑا استاد وہ ہے جو میسج میں کسی حال میں اپنے آپ کو شریک نہیں کرتا، وہ میسج سے اپنی عزت طلب نہیں کرتا، بلکہ اتنا زیادہ پریجوڈس میسج کے حق میں ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو اس مقام فنا تک لے جاتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ جن کو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ یہ رحمت عالم ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ لوگ جنت میں کیسے جائیں گے، فرمایا اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ فرمایا یا رسول اللہ اور آپ؟ فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے جاؤں۔ ملاحظہ فرمائیں کس قسم کے استاد ہے، یہ کتنا بڑا استاد ہے۔ یہ نہیں کہا اس وقت کہ اے نادان میں رحمت للعالمین ہوں، مجھے اللہ نے کہا ہے، مجھ سے بڑا استحقاق کس کا ہے جنت میں جانے کا، مگر وہاں بھی اپنے وجود کی نفی کر گیا آپ کا پیغمبر۔ وہاں بھی یہ کہا کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے جاؤں گا۔ اتنی بڑی ایفیسمنٹ دنیا پر کسی اسکالر کی نہیں گزری، کسی اتنے بڑے استاد۔ مگر ایک بات آپ سے کہوں کہ آخر دادا کتنی فکر کرتا ہوگا، آج پوتا کتنی فکر کرتا ہوگا باپ کی، باپ مر جائے، دادا مر جائے، چلو پردادے تک یاد رکھتے ہوگے، اس سے زیادہ تو نہیں نا آپ یاد رکھ سکتے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس تفاخر کا، اس تعلق کا جو آپ کو اپنے بڑوں سے ہے، یاد میں نہیں ہوتے۔ مگر یہ کس قسم کے آپ کے باپ ہیں، یہ کس قسم کی شخصیت اعلیٰ ہے کہ ایک دفعہ بیٹھے بٹھائے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اصحاب رسول ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے۔ فرمایا رسول اللہ ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے آپ کی مقدس آنکھوں میں یہ آنسو آئے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں تو ان لوگوں کا سوچ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں جو تم سے بہت دیر بعد آئیں گے۔
نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا نہ انہوں نے مجھے سنا ہوگا، وہ اگر تمہاری طرح ہی مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ یہ کیسا پیغمبر ہے جو میری طرف میرا سوچ کے اس کی آنکھوں میں آ سکے، آپ کا سوچ کے اس کی آنکھوں میں آ گئے، جو اتنی دور تک جس کی نظر جاتی ہے، جو اپنی امت کے بحرانوں سے گزرتا ہوا ان کی فلاح و بہبود کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کے ایمان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں دیکھا نہیں، ہم نے انہیں چاہا ہے، اور شاید یہ چاہت جو ہے جملہ مخالفین اسلام کی آنکھ میں، اسی لیے آج کل سب سے بڑا پیٹرن جو دین میں نکل رہا ہے، سم ہاؤ سب سے بڑا خطرہ جو اس وقت ہمارے دین کو لاحق ہے، وہ ان لوگوں سے ہے جو ڈیلیبریٹلی امیج آف دی پروفٹ کو لو ڈاؤن کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کو لوکل ثابت کیا جائے۔ Prophet is dead, that's all. If he is dead, then why are we living in Islam? The question is, اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو میسیج بھی فوت ہو جانا چاہیے۔ اتنی آگے صدیوں تک اس میسیج کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہر صدی اتنی بیکار ہو گئی ہے کہ کوئی اور پروفٹ ہی تخلیق کر سکتی؟ کیا انسانی عظمت اب ان تکبرات سے آشنا ہو گئی ہے کہ وہ پروفٹ ہوڈ کو بھی لوکل سمجھتی ہے اور وہ پیچھے چلی جاتی ہے؟ اور آج تک میں نے اپنے آقا و رسول سے زیادہ ذہانت والا انسان نہیں دیکھا ہے۔ مشرق و مغرب کے فلاسفر دیکھ لی ہیں، سارے دانا و بینا دیکھ لی ہیں، مگر جو پاسبلٹی آپ کے پروفٹ ڈسکس کرتا ہے، زمین و آسمان میں پہلے کسی انسان نے ڈسکس نہیں کی ہوئی۔ ایک دو فرمایا یا رسول اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہو سکتا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے اور جب لوگ جنت اور جہنم میں داخل کر دیے جائیں تو جنت میں پھر بھی بے شمار جگہ بچ جائے گی، پھر اللہ نئے لوگ تخلیق کرے گا، نئے سرے سے آزمائش ہوگی، پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے۔ خادم حضرات، یہ عجیب و غریب بات یہ شو کرتی ہے کہ کائنات میں 7 آسمانوں میں 7 زمینیں تواتر سے چل رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم پہلے اور آخری انسان ہیں، ہم سے پہلے بھی کوئی دنیا گزر چکی ہے، ہم سے بعد میں بھی دنیایں آئیں گی، دائم آباد رہیں گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔